پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا واحد ذریعہ سی پیک ہے۔ عمران خان کی حکومت کا پہلا اعلامیہ یہ تھا، ہم سی پیک چند سال کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف کی حکومت نے قائم ہوتے ہی سی پیک کو دوبارہ شروع کرنے کا عزم دہرایا ہے تو بدنصیبی سے ایک دفعہ پھر سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی کلی ذمہ داری عمران خان کے مضبوط کاندھوں پر آن پڑی ہے۔ عمران خان ٹولہ آئی ایم ایف میں شاندار ناکامی کے بعد سی پیک رکوانے کے لیے اپنے ترکش کے سارے تیر استعمال کرنے کو تیار ہے، جس کے لیے امریکہ اور بھارت سے مدد انہیں میسر ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے دور حکومت میں چین کے اشتراک سے جب سی پیک منصوبے کی داغ بیل ڈالی گئی تو یقین تھا کہ یہ ریاست کو چار چاند لگائے گا۔ مملکت کے پروان چڑھنے کا شاید یہ آخری موقع تھا۔ اس وقت کئی بار کہا گیا کہ چین سی پیک منصوبہ ہر صورت پائے تکمیل تک پہنچائے گا، جبکہ امریکہ کسی صورت اسے نہیں بننے دے گا۔ اگرچہ سی پیک کی پلاننگ ایک عرصے سے جاری تھی، مگر 2014 میں پلک جھپکتے اس پر عمل درآمد شروع کرنے کی ٹھانی گئی۔ دونوں ممالک کا عزم تھا کہ سی پیک کا پہلا فیز 2020 تک مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وعدے نیارے تھے، مگر بدنصیبی کے سی پیک بھی بن کھلے مرجھا گیا۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حفیظ اللہ خان نیازی بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2021 میں چینی صدر کے دورے سے 2 ماہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی پر 2 مہرے ڈی چوک اسلام آباد پہنچ گئے۔ نظام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہر ہنر آزمایا گیا۔ چند ہزار کے جتھے نے نواز حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ نواز حکومت کی جافشانی تھی کہ 2017 میں اقتدار قربان کر دیا، سی پیک کو پٹری سے نہ اترنے دیا۔ 2016 میں عسکری قیادت کی تبدیلی سے اتنا فرق پڑا کہ نواز شریف ہٹاؤ پروجیکٹ جز وقتی سے ہم وقتی ہو گیا۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا ادارے کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ 2018 کے متنازع الیکشن کے ذریعے بالآخر پروجیکٹ نواز ہٹاؤ کامیابی سے ہمکنار ہوا تو قطع نظر اس کے کہ نواز شریف جیل میں تھے، امریکہ اور یورپ نے الیکشن دھاندلی اور نواز شریف کی قید کو نظر انداز کیے رکھا، کیونکہ انہی کے مفادات ہی تو پروان چڑھ رہے تھے۔ الیکشن 2018 کے بعد سی پیک کا کھڈے لائن لگنا منطقی نتیجہ تھا۔ عمران حکومت نے پلک جھپکتے سی پیک معاہدوں کی تفصیلات امریکہ کے حوالے کر دی۔ یوں امریکہ خوش اور مطمئن ہوا۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق نواز شریف کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ 28 مئی 1998 اور سی پیک پر امریکہ کو 2 بار ایبسولوٹلی ناٹ کہا، دونوں بار اپنا اقتدار گوا دیا، مگر پاکستان کے مفادات کا سودا نہ کیا۔ عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ سے نواز شریف کا ایبسولوٹلی ناٹ مختلف تھا، ایک تصوراتی جبکہ دوسرا ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ مارچ 2022 میں عمران خان نے حکومت جاتے دیکھی تو امریکی مراسلے کا شوشہ چھوڑا۔ معلوم تھا کہ سائفر بیانیہ جھوٹ اور ڈھکوسلا تھا، البتہ جھوٹ سے سیاست میں جان پڑ گئی۔ آج تک انصافی دال روٹی میں سائفر ڈش لازمی جزو ہے۔ تحریک انصاف کو اندازہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے دشمن پاکستان کو افراتفری اور انارکی میں دھکیلنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس پس منظر میں سائفر سکینڈل کو توانا رکھنے کے لیے پی ٹی آئی نے امریکہ میں کروڑوں ڈالر لابنگ کمپنیوں اور سوشل میڈیا پر خرچ کر ڈالے۔ ڈالروں کی زور اور محنت مشقت کے ساتھ امریکی کانگریس کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس بلوایا اور اجلاس سے ہزاروں امیدیں وابستہ رکھیں۔ امریکہ میں یہ رواج عام ہے کہ آپ پارلیمان ممبران کو فنڈ دے کر اپنی مصنوعات یا سیاست کی لابنگ کرتے ہیں۔ دام برائے کام کے تحت بوقت ضرورت اپنی مرضی کے سوالات کروائے جاتے ہیں۔ ازراہ تفنن اس کام کے لیے پی ٹی آئی نے جو کروڑوں ڈالر اکٹھے کیے، پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا سجاد برقی پر ان میں سے $2 ملین کے خرد برد کا الزام بھی لگ چکا۔ حفیظ اللہ خان نیازی بتاتے ہیں کہ 20 مارچ کو امریکی کانگریس کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تو ڈونلڈ لو پر سائفر کے حوالے سے جرا ہوئی۔ ڈونلڈ لو نے بغیر الفاظ چبائے کہا کہ سائفر پر عمران خان کا موقف جھوٹ اور محض ڈھکوسلا ہے۔ جب کانگریس ممبران نے عمران خان کے حق میں تیکھے سوالات کی بوچھاڑ کی تو انصافیوں نے ڈونلڈ لو کے جواب کی بجائے ان سوالات کو بذریعے سوشل میڈیا پھیلایا کہ دھوکہ دہی کا کاروبار ہمیشہ سے منفعت بخش ہے۔
ऐसे सवालात पर गैलरी में मौजूद इंसाफी नारे तकबीर बुलंद करते नजर आए। अब जरा सवालात करने वाले अमरीकी इमरान के औसाफ हमीदा पर नजर डालें। मुश्तरका सिफात में पाकिस्तान मुखालिफ, मुसलमानों से नफरत, सहूनियों के परवरदा, इसराइल के टाउट, उनकी वजह से शोहरत है। मसलन माइकल मैककॉल, ऑगस्ट फ्लोगर और ब्रेड शर्मिन के पाकिस्तान, ईरान, यमन सिविल वार और हालिया फ़लस्तीन कत्ले आम पर जहर आलूद और शरंगेज बयानात की भरमार मौजूद है। हफीजुल्लाह खान याजी का कहना है कि इंसाफियों के नज़दीक वतनी मफादात इमरान खान मफादात के सामने सानवी हैं। पाकिस्तान के इक्तिसादी बहरान से निमटने का सबसे बड़ा हथियार सी पैक, जबकि बहरान से दो चार रखने के लिए सी पैक की बंदिश ज़रूरी है। इमरान खान टोला फिर से सी पैक को रोकने के लिए जुट चुका है। सी पैक को रोकना इमरान खान की सियासत और अमरीकी भारतीय मफादात की अशद जरूरत है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।